قاری صاحب کا جب حادثہ ہوا، شہادت ہوئی، تب کیا ماحول تھا؟ آپ کدھر تھے اور کیسے آپ کو اطلاع ملی؟ غالباً وہ منیر ہاشمی صاحب کی طرف سے آ رہے تھے ملتان سے، تو وہ کیا سارا ماحول بنا اور کیا آپ کو کیسے پتا چلا کہ قاری صاحب شہید ہو گئے ہیں؟ اس دن ایسے ہوا اور کہ شہید ہوئے کیسے، یہ بھی آڈینس سے میں آپ کو پوری اس دن کی پوری سٹوری سناتا ہوں۔ صبح کا ٹائم تھا، نماز پڑھ کے جیسے لوگ فارغ ہوتے ہیں، ایک لڑکا آیا ان کے محلے کا، وہ کہنے لگا کہ جی قاری صاحب بلا رہے ہیں آپ کو۔ میں قاری صاحب کے گھر گیا تو ایک وہ ڈرائیور اور قاری صاحب دونوں ناشتہ کر رہے تھے، اور میں نے وہ قاری صاحب اسی حالت میں جیسے وہ ایک انہوں نے تہمت باندھی ہوئی تھی اور کندھوں پہ تولیہ رکھا ہوا تھا ان کے، تو مجھے کہنے لگے کہ پاس بٹھایا، مجھے کہنے لگے کہ آج جو ہے اپنی جامع مسجد میں کافی بڑی نعت خوانی ہے، پروگرام ہے، تو میں ذرا ملتان جا رہا ہوں، وہاں کسی کا چلم ہے، تو میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا، تو میں بھی جا رہا ہوں۔ آپ نے نعت خوان جو آنے ہیں وہ نیازی صاحب ہیں، محمد حسین کسووال صاحب ہیں، میمن صاحب ہیں، آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، آپ نے ان کو وہاں ڈیوٹی دینی ہے۔ میں نے کہا بھائی میں انشاءاللہ دوں گا۔ تو ان سے میں نے ان کے گھر زندگی میں روز جاتا تھا، چائے کا کپ قاری صاحب کے ساتھ، وہ جب اندر سے آتے تھے چائے کا کپ میرے لیے وہ انہیں پکڑا ہوتا تھا۔ پھر اس دن جب میں گیا ہوں تو وہ ناشتہ کر رہے تھے، میں نے ان کے ساتھ اس دن زندگی کا پہلا اور آخری ناشتہ بھی ساتھ ہی اس دن کیا۔ اس کے بعد قاری صاحب مجھے ملے ہیں، ان کے ایک دوست تھے میڈیکل بازار میں ہارون آباد، اشرف تھانوی، ان کی دکان پہ مجھے ملتے ہیں گاڑی میں بیٹھے جب وہ جا رہے ہیں ملتان، وہاں ملاقات ہوئی۔ اور اس کے بعد میں موٹر سائیکل پہ گیا ہوں اڈے پہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے، تو قاری صاحب بھی وہاں سے پیٹرول ڈلوا رہے تھے اپنی گاڑی میں، وہ قاری صاحب کی میری ملاقات آخری ہوئی۔ اس کے بعد جب حادثہ ہوا تو محفل اپنے پورے پیک پہ تھی اور تلاوت ہو چکی تھی، تو اس کے بعد یوسف میمن صاحب نے کہا کہ جی مجھے پہلے پڑھا رہے ہیں، میں نے کہیں جانا ہے۔ یہاں ہمارے مشتاق رضوی صاحب جو نعت خواں، اللہ جنت نصیب کرے، ان کا ابھی بھی سال ہوا، سال 1.5 سال پہلے، تو ان کی نعت تھی، ان کی نعت کے بعد میمن صاحب نے پڑھا۔ میمن صاحب نے ابھی اس کے بعد میں نے نعت پڑھنی تھی، میمن صاحب نے بہاولپور جانا تھا، رات کو پہنچنا تھا، تو انہوں نے وہ ابھی ایک شعر پڑھا ہوگا نعت کا کہ قاری صاحب کی وہ جو ہے وہ خبر آ گئی کہ حاصل پور کے قریب کو اڈا ہے، وہاں کٹاریاں اس کو کہتے ہیں، حاصل پور سے اور بخشن خان اس کے قریب، چشتیاں کے درمیان، وہاں ان کا حادثہ ہوا، اور وہ وقت تھا مغرب سے عشاء کے درمیان کا۔ اچھا، اس وقت لائٹیں جو ایسے پڑتی ہیں سامنے سے، تو وہ ڈرائیور کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہے کیا نہیں۔ وہ ایک گنوں کا بھرا ہوا ٹرالا وہاں کھڑا تھا وہ، اور سڑک بھی سنگل تھی اس وقت، اب تو ڈبل ہو گئی ہے، اس وقت سنگل سڑک تھی۔ وہ ڈرائیور کو آگے سے کوئی سامنے سے لائٹیں پڑی ہیں آپس میں یا کیا ہوا ہے اس وقت، تو قاری صاحب نے حاصل پور میں آ کر کھانا کھایا، وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے تھے، وہ ڈرائیور کو کہنے لگے کہ میں بور ہو رہا ہوں یار، میں آپ کے پاس ہی آ جاتا ہوں۔ تو وہ قاری صاحب اس وقت بھی، وہ ڈرائیور 10 دن بعد جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی کہہ رہا تھا کہ قاری صاحب اس وقت نعت پڑھ رہے تھے، بھی چھوڑے دے میں صد میں روز چلنا، وہ ان کی زبان پہ تھی، کیونکہ زہری صاحب نے وہ نئی نعت، حادثے کے وقت وہ نعت پڑھ رہے، وہ نعت، اور ان کا سٹائل تھا کہ وہ گاڑی کا جو ہوتا ہے وہ دروازہ ہوتا ہے، شیشہ کھلا ہوتا ہے تو ایسے ان کا جو ایسے یہ سٹائل تھا، اور وہ نعت گنگنا رہے تھے آہستہ، بھی چھوڑے دے میں صد میں روز چلنا۔ تو جب وہ گاڑی کا حادثہ ہوا قاری صاحب کا، وہ ٹرالے کے نیچے FX چھوٹی گاڑی تھی، وہ اس کے نیچے گھس گئی، اور پھر ہمیں یہاں اطلاع ملی، اور اس وقت قاری صاحب کے، کس نے وہاں دیکھا، کس نے اطلاع دی؟ آج تک کس بات کا نہیں پتا چل سکا؟ وہ میں آپ کو وہاں اس وقت ایک چیک پوسٹ تھی، اچھا، پولیس کی، نہ اس وقت موبائل تھے، اور پی ٹی سی ایل بھی غالباً اتنا رواج نہیں تھا۔ اگر آپ کی ایک کالونی ہے اس کالونی میں 1 یا 2 گھر میں پی ٹی سی ایل لگا ہوتا تھا۔ وہ انہوں نے وہاں سے کسی آدمی نے پہچانا کہ یار یہ تو قاری زبیر صاحب ہیں، وہ پھر یہاں انہوں نے تھانے میں وائرلس کی ہارون آباد، اچھا، یہاں کی گاڑی ان کو لینے کے لیے وہاں گئی، اور وہیں سے وہ لے کے، ہم کچھ دوست تھے 3-4، میں تو ادھر تھا، اور وہ ڈاکٹر سید رسول صاحب ان کے بھائی تھے، اور ان کے ایک دوست تھے شہباز صاحب وہ تھے، اور ایک وہ جن کو اقرار شاہ صاحب کہتے ہیں وہ بھی
فوت ہو گئے ہیں. قاری صاحب کے یہ 2-3 دوست تھے جو اس وقت لینے گئے تھے. تو وہ وہاں سے پھر وہ پولیس کی گاڑی, اس وقت ایمبولینس بھی اتنی نہیں ہوتی تھی, وہی پھر لے کے آئی ہیں رات کو 1 بجے 2 بجے. پہلے وہ سرکاری ہاسپٹل میں گئے ہیں, وہاں بھی انہوں نے ایک وہ جو تھی نا فارمیلٹی وہ پوری کی گئی. ایک حادثہ ہوا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ ان کے بچے ابھی چھوٹے تھے. جو بیٹا تھا وہ 1 سال کا تھا, صرف 1 سال کا, جب قاری صاحب کا حادثہ ہوا. بیٹیاں جو تھیں وہ ماشاءاللہ 2 جو ان کی بیٹیاں بڑی تھیں ان کی آواز بہت اچھی تھی. انہوں نے تو اسلام آباد تک ٹاپ کیا تھا. قاری صاحب کے بعد وہ میرے پاس نعت سیکھنے کے لیے وہ آتی تھی, اور اسکول میں یہاں مقابلہ ہوتا تھا تو مجھے بلاتے تھے, تو میں جج ہوتا تھا وہاں. تو پھر وہ ماشاءاللہ اسلام آباد تک ٹاپ کیا تھا قاری صاحب کی بڑی بیٹی نے. تو یہ تھی قاری صاحب. پھر یہاں جب محفل تو ختم ہوگی اور یوسف میمن صاحب نے کہا کہ جی آپ محفل کو چلائیں, یہ ہم اس کا اصال ثواب جو تھا نا وہ قاری صاحب کو کر دیں گے. لیکن ہمارے عالم دین وہ کہنے لگے یار اتنا بڑا ہمارے شہر کا نام ہے تو یہ تو پھر بھی ہو جائے گا وہ ہمارے. اور جامع مسجد کا یہ حال تھا کہ جب قاری صاحب کی اطلاع ملی ہے فوتگی کی, میں دیکھ رہا ہوں کہ حالانکہ کتنا بڑا حال ہے جامع مسجد کا, بہت بڑا حال ہے. اس کے صحن میں اور اس کے اندر وہ ایسے لوگ ایک دوسرے سے گلے مل کے رو رہے تھے جیسے یہاں ہر گھر کا کوئی فرد فوت ہو گیا ہارون آباد کا. یہ تھا منظر اس وقت. پھر 2 بجے رات کو 2:30 بجے قاری صاحب کی میت پہنچی ہے. تو میرے خیال میں اگلے دن مقصد کہ میں نے نہیں کوئی دیکھا کہ کسی کی آنکھ اشکبار نہ ہو اور وہ جنازے میں قاری صاحب کے شریک نہ ہو. اور ہارون آباد کی تاریخ کا سیاسی شخصیات بھی بڑی فوت ہوئی ہیں, یہاں کی اور بھی ہوئے باقی, لیکن اتنا بڑا جنازہ میں نے نہیں دیکھا. اچھا. اور جو قاری صاحب کی میت جب وہ لوگوں کو دیدار کے لیے دکھائی گئی تھی تو زیادہ تر لوگوں کے جو تھا نا ان کو دیکھنے کا وہ منظر یہ تھا کہ قاری صاحب کے وہ ہونٹ کیوں کے جا رہے تھے.